بیوروکریسی کا جنجال یہ وہ معاملہ ہے جس کا سامنا ہر حکومت کو کرنا پڑتا ہے. اس حکومت کے لیے ذرا مشکل اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے اور پھر بیوروکریسی کے جو اپنے انداز ہوتے ہیں یہ حکومت اس کے زیر نظر آتی ہے. ایک بہت اہم معاملہ ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. عمران خان نے شوگر مافیا کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے ایک بڑا انیشیٹو لیا. شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالا, شوگر کمیشن بنایا, شوگر رپورٹ سامنے آئی, مگر یہ بہت ہی ویل انٹرینچڈ مافیا ہے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس شوگر ملز جو مالکان ہیں اس میں پاکستان کی جو بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا جو پرسنل بزنس ہے وہ شوگر کا بزنس ہے. یعنی کہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ بااثر لوگوں کا, پاکستان کی تمام آل پارٹیز, سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا اگر کوئی بزنس ہے تو وہ شوگر بزنس ہے. گویا کہ جیسے ہی عمران خان کا یہ ایکشن ہوا, شوگر کمیشن بنا, شوگر رپورٹ سامنے آئی, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں, حکومتی کارروائی شروع ہوئی, شوگر ملز مالکان نے بھی اپنا جوابی رد عمل کیا اور عمران خان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. صرف پچھلے 8 مہینوں میں اسی پورے رد عمل کے جواب میں, جس کو بعض لوگ چینی مل مالکان کا انتقام بھی کہتے ہیں, چینی کی قیمتوں میں 50% تک کا اضافہ ہو گیا. حکومت نے چینی کی قیمت کو نیچے لانے اور مافیاز اور ذخیرہ اندوزی سے نمٹنے کے لیے عمران خان نے جوابی کارروائی کی اور کہا کہ وہ چینی کی امپورٹ کو الاؤ کر رہے ہیں. صرف 1% سیلز ٹیکس پر چینی کی امپورٹ کا حکم دیا. اور اس کے پیچھے کیا منطق تھی اسے وزیر انڈسٹریز حماد اظہر نے ایکسپلین بھی کیا. پہلے ہم حکومت کی پالیسی آپ کو بتاتے ہیں, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیوروکریسی نے اس کا حشر کیا کیا. عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم اس کی امپورٹ جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں. جب یہ امپورٹڈ لینڈ کرے گی یہاں پہ چینی بھی اور گندم بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہولڈرز تھے جو انہوں نے چینی بھی رکھی ہوئی تھی یہ بھی باہر آ جائے گی. شوگر کے اوپر ٹیکسز تھے, خاص طور پہ جو ٹریڈرز کے لیے فکس ٹیکسز لگے ہوئے تھے ان کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے, آلموسٹ زیرو کے قریب لے گئے ہیں. اس سے بھی شوگر کی جو لینڈڈ کاسٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس سے فرق پڑے گا, اور آلریڈی یہ اقدام لینے کی وجہ سے ہمیں کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر بھی آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ ہوئے گا. یقیناً ہوتا چینی کی قیمتیں قاتل خواہ کمی ہوتی, بالکل ایسے ہی ہوتا. لیکن ہوا کیا, یہ ہوتی ہے بیوروکریسی. ایف بی آر نے جب اس کا ایس آر او نکالا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, حکومت کا حکم ہے, امپورٹ ہوگی, شوگر امپورٹ 1% سیلز ٹیکس پہ. مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو امپورٹ کا حکم ہے, آگے جب یہ سپلائی ہوگی یعنی کہ پورٹ سے جب نکلے گی اور جب یہ سپلائیز ہوگی اس پر تو ہم وہی 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے جو لگتا تھا. گویا کہ وہ تمام حکومتی انیشیٹو تحلیل ہو گیا. ایف بی آر نے جو قانون نکالا اس کے ذریعے 17% سیلز ٹیکس بحال ہو گیا. چینی کی قیمتیں گری نہیں. چینی مل مالکان کے قہقہے دور دور تک سنائی دے رہے ہیں. عمران خان کے لیے ان کی پالیسی کا ہر لحاظ سے یہ ایک شکست کا ماحول ہے, ان کو شکست دی گئی ہے. لیکن ایک اس انداز کے ذریعے ایف بی آر کہتی ہے کہ انہیں کیونکہ حکومت کا حکم ہی یہ ملا تھا کہ امپورٹ پہ آپ 1% سیلز ٹیکس لیں تو وہ تو ہم نے پورا کر دیا. لیکن کوئی پوچھے ایف بی آر سے, کوئی پوچھے حکومت والوں سے کہ آفٹر آل وہ چینی وہاں سے نکلنی ہے, بازار میں جانی ہے, لوگوں تک پہنچنی ہے, سرمایہ داروں کے پاس یا صنعتوں کے پاس پہنچنی ہے. مگر اس سے پہلے ہی اگر وہ 17% سیلز ٹیکس لگا دیا جائے گا تو تمام جو کنسیشن ملنا تھا یا تمام جو فائدہ ہونا تھا وہ زیرو ہو گیا. اور اس طرح سے اس وقت کی صورتحال, آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ زیرو ہو چکا ہے. عمران خان کا یہ انیشیٹو ناکام ہو چکا ہے. ایف بی آر کہتی ہے ہمیں تو یہی حکم ملا تھا کہ امپورٹ 1% پہ آپ الاؤ کریں, لیکن اس کے بعد ہم پھر وہی 17.5% سیلز ٹیکس لگائیں گے. گویا کہ جہاں سے شروع ہوئے تھے بیک ٹو اسکوائر ون والی صورتحال ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں بیوروکریسی کا زور اور حکومت کی بے چارگی. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر پاکستان کے سینئر ممتاز کموڈٹی ایکسپرٹ ہیں جناب شمس الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شمس صاحب. یہ چینی نے اس دفعہ تو سر درد عوام کے لیے بھی, غریب لوگوں کے لیے بھی, اور حکومت کی جو بھرپور کوشش رہی, عمران خان جیسی کوشش کسی نے نہیں کی ہسٹری میں کہ اس ویل انٹرینچڈ مافیا کو پکڑے اور ان کے خلاف ایکشن ہو. لیکن ان کا دیکھیں جواب, چینی 110 روپے kg کر دی. اب حکومت کا ایکشن آیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم چینی فری امپورٹ الاؤ کر دیتے 1% سیلز ٹیکس پہ. جب ایف بی آر کا رول آیا انہوں نے پھر وہی 17.5% لگا دیا, چینی کی قیمتیں نہیں گری. گویا کہ یہ ایک بہت ہی ویل انٹرینچڈ سسٹم ہے. جی بالکل کامران صاحب, آپ اگر دیکھیں کہ شوگر بیرنز کو تو 53 سال کی تو ان کی پوری ایک لائف ہو چکی ہے, اور 53 سال سے یہ بیوروکریسی کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو نرسری سے پک کرتے ہیں
اور ان کے تعلقات ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جب بھی اگر کوئی گورنمنٹ، ابھی یہ تو 2 سال ہوئے ہیں ان کو، تو ابھی تو ان کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا، تو جو آرڈر جس اسپرٹ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا اور اس سے واقعی اگر اس پہ عمل ہوتا ہے ایز اٹ از، تو چینی کی قیمتیں جو ہے 80 روپے سے بھی کم ہو جاتی جو 110 پہ چلی گئی تھی، لیکن اس کو انہوں نے اس طرح ٹرانسلیٹ اچھا کیا۔ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ اس دفعہ ابھی ایف بی آر کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہے، بہتر ہے، بیچارے کوشش شاید کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو 53 سال کی جو آپ نے بات کی ہے، ایف بی آر کے بغیر تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ 1/3 بکس پہ ہوتا تھا، 2/3 بکس کے باہر ہوتا تھا، ایف بی آر کی واچ ہوتی تھی، ایف بی آر کی آڈٹ ہوتی تھی، ایف بی آر کا نظام ہوتا تھا، اور یہ ایک پورا مافیا، یہ پورا کالا کاروبار جو ہے یہ چل رہا ہوتا تھا، جس میں بے نامی بھی تھا، جس میں منی لانڈرنگ بھی ہوتی تھی، ایف بی آر ہی تو اس کی وہ تھی۔ تو اب ایف بی آر سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک ایسا حکومت کی مرضی کے مطابق حکم نامہ نکال دیں گے جس سے کہ چینی کی قیمتیں باقی کم ہو جائیں گی، تو مگر دیکھیں نا کیا کام دکھایا ہے۔ دیکھیں اس میں پھر پرائم منسٹر صاحب کو اور جو کنسرن منسٹر ہیں حماد اظہر صاحب کو، ان کو ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ مارکیٹ کو فلڈڈ نہیں کرو گے، جو بیرنس ہیں وہ اپنا گیم چلاتے رہیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ 62 سے چلے تھے اور 110 تک 90 روپیز ایکس مل 7 اگست کو تھی، اتنا ریکارڈ ہائی لے کے چلے گئے پرائز کو، کیونکہ ان کو جو جہاں سے پکڑنا تھا، جو ان کا جو کمزور دکھتی رکھتی اس کو نہیں پکڑ پائے۔ اب آپ کے دوبارہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جب کیونکہ آپ کریکشن کرنے جا رہے ہو اور آپ کا آرڈر جو ہے ٹائم لمٹ اور کوانٹٹی باؤنڈ ہے، تو اس میں آپ کہو جی یہ 3 لاکھ ٹن چینی جو ہے 1% پہ ہی آئے گی، اور اس کو چونکہ پرائس کریکشن کرنی ہے، کیونکہ ریسپانسبل جو ہیں وہ شوگر بیرنس ہیں، وہ اگر مارکیٹ میں ہیوک کریٹ کرتے ہیں، وہ اگر عام کنزیومر کو 110 روپے کی چینی خریدنے پہ مجبور کر رہے ہیں تو ان کو پینلائز کرنا ہوتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پاس خود کوئی بفر سٹاک نہیں رکھتی تو وہ امپورٹ کرے۔ گیونگ ڈیول اٹس ڈیو، یہ ایف پی آر کہتی ہے کہ بھائی جب ہمیں آپ نے لکھ کے یہ بھیجا کہ آپ 1% پہ امپورٹ الاؤ کریں، تو آپ نے ہمیں آگے کا تو نہیں لکھ کے دیا تھا، تو ہم نے وہ کر دیا۔ اب میں یہ کہتا رہا ان سے کہ آپ کو پتا تھا کہ گورنمنٹ نے یہ کیوں کیا، اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا لکونہ ہے تو آپ بات کر سکتے تھے، پی ایس پی اب پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو بتا سکتے تھے کہ جی شاید کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں مگر اس سے یہ پورا نہیں ہوگا، تو وہ ایک دن روک کے پرائم منسٹر اس کو دوبارہ کیبنٹ سے اپروو کرا لیتے، لیکن وہ نہ کیا اور یہ ہونے دیا، جس کی وجہ سے چینی کی قیمتیں کوئی کم نہیں ہوئی۔ جی یہی وجہ ہے نا، دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جس چیز پہ نوٹس لیتے ہیں، اب تو ایک عام لوگوں کو یہ کہنا ہوگا کہ وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ یہ بیوروکریسی جو ہے یہ کھیل کھیل رہی ہے، اور اس کھیل کی وجہ سے یہ آپ کی ہر چیز باریکی کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد وہ پالیسی بناتی ہے۔ اب جب تک ایسی کوئی چیزیں لوگوں کو کمی نہیں ہوتی، عوام کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر وہی کہیں گے کہ جی پرائم منسٹر صاحب، جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر دینے ہیں، ڈائریکشن دینی ہے، ان کی آپ نے اسپرٹ پکڑنی ہے اور اس پہ پالیسی دینی ہے۔ یہاں پر یہ بیوروکریسی کھیل کھیلتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو پرائم منسٹر آفس کی بیوروکریسی ہے جس نے کہ بہرحال یہ جو حکومت کے احکامات ہیں، جو کیبنٹ کا ڈیسیشن ہے، جو ایف بی آر کو کمیونیکیٹ کیا، یہ انہیں بھی اس لیول پہ چیک کرنا چاہیے تھا، ان کی بھی اتنی انٹیلیجنس ہونی چاہیے تھی، یا ان کی نو ہاؤ ہوتی کہ وہ اس میں کوئی لکونہ نہیں چھوڑتے۔ جب انہوں نے لکونہ چھوڑا تو سامنے والے نے تو نہیں بتایا کہ آپ نے لکونہ چھوڑ دیا ہے، اس نے کہا یار ہو رہا ہے تو اب ہونے ہی دو نا۔ دیکھیں بالکل اسی طرح دیکھیں، آپ اگر شوگر کا امپورٹ کی بات کریں تو یہ آپ کا ڈیسیجن جنوری اینڈ میں میٹنگ ہوئی تھی سیپ کی، شوگر ایڈوائزری بورڈ جو مین اس کا جو رول ادا کرتی ہے، اس میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ چینی امپورٹ کرنی ہے۔ یہ وہی بیوروکریسی ہے کہ جب ڈیسیجن ہو گیا تو پھر ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو آرڈرز کہ ایس آر او ایشو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ڈیلے کرتے گئے۔ آج اکتوبر میں آپ کا آج جو ہے ٹینڈر کھلا ہے شوگر امپورٹ کا، تو یہ آپ نے 8 مہینے کا ڈیلے کر دیا۔ پرائم منسٹر صاحب کب سے ایکشن لے رہے ہیں کہ وہ ان کارٹلز کو جو ہے آپ نے وہ نکیل ڈالنی ہے، پرائسز کو کم کرنا ہے، لیکن اس کا سارا الٹ کر دیا، بیوروکریسی ڈیلے کرتی گئی۔ آج اب آپ کو امپورٹ کر رہے ہیں تو آج آپ کی لوئسٹ پرائس جو آئی ہے وہ $420 کی آئی ہے، اور تقریباً جو گویا یہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا جس سے کہ یہ جو ہولڈنگ ہوئی ہوئی ہے شوگر کی، جو سٹاکس لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب یہ اگر صحیح معنوں میں سستی شوگر آ جاتی تو پھر یہ تو ریلیز کرتے نا، اسی وجہ سے یہ ہولڈرز جو ہیں وہ سٹاک کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ابھی تک جتنی بھی جو پالیسیز بیوروکریسی نے ٹرانسلیٹ کی ہے وہ ساری کی ساری شوگر بیرنس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہم مینوفیکچرر ہیں، ہم نے سٹاک مارکیٹ میں ریلیز کرنا ہے، ہم نے سیل کم کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، ان کے پاس ہے۔ آج جو مارکیٹ ہے اب ٹینڈر آنے کے بعد سے جو آج پھر جو ہے کچھ پتا ہے کہ یہ ٹینڈر کینسل ہو جائے گا، تو آج پھر کل کی مقابلے میں آج $1 بڑھ گیا، آج 86.50 کی چینی ہو گئی ہے، جبکہ $1 سستی کل تک تھی۔ اسی حساب سے یہ کیا کرتے ہیں کہ
आगे फिर प्लान करके बैठे होते हैं कि हमने क्या करना है। अब आपको मजे की बात बताऊं कि इस शुगर को डिले करने से क्या होगा कि ये शुगर बैरन ने जो इंपोर्ट आप अलाउ किया उसमें टीसीपी में ये कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक चीनी के स्टॉक्स पहुंचने चाहिए पाकिस्तान में। आपको पता है कि शुगर केन की जो क्रशिंग का असल टाइम था वो 15 अक्टूबर होता है। अब ये क्या करेंगे, बैरन इस चीनी आने के बाद फिर अपनी क्रशिंग डिले करेंगे। उस क्रशिंग डिले करने से 15 नवंबर या दिसंबर में लेके जाएंगे। आपकी ना सिर्फ कॉटन की सोइंग जो होती है वो खराब होगी, वीट की सोइंग खराब होगी, और साथ ही में आपकी क्या होगा कि उसकी प्राइस जो है, जो इम्पैक्ट लाना चाहिए था वो नहीं आ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे।